السلام علیکم کلاس، آج ہم نعت کی تشریح کریں گے۔ آپ نے لاسٹ ویک میں نعت پڑھی تھی، اس کو سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں اور آپ شعر اس کے جو سلیکٹ کریں گے نعت کے، وہ یہاں پر آپ کے پاس مقام محمود پانے والا، وہ بیت اقصیٰ کا جانے والا، اور پھر دوسرا شعر ہے کہ اس پہ روح الامین آیا، کلام ربی اسے سکھایا۔ یہ آپ ایک بند بنا کر اور پھر اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو شعر دیا گیا ہے، مقام محمود پانے والا، وہ بیت اقصیٰ کا جانے والا۔ مقام محمود اونچا مقام کہتے ہیں، ایسا مقام جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا ہے۔ اس میں اشارہ جو ہے وہ شب معراج کی طرف ہے کہ آپ شب معراج پر گئے اور آپ نے جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا کا تمام نظام روک دیا اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر واپس آئے۔ اس سے پہلے آپ بیت اقصیٰ کی طرف جانے کا ذکر آپ کا کیا گیا، یعنی آپ کو خانہ کعبہ کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد آپ کو بیت اقصیٰ یعنی مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور وہاں سے آپ براق پر بیٹھ کر اور آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہاں آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو یہ ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ کا شعر ہے، اس میں آپ کے پاس ہے کہ روح الامین اس پر آیا، یعنی روح الامین سے مراد یہاں سے جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کلام ربی کا مطلب ہے اونچا قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام سکھایا۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 بار ایسا ہوا، تیسری بار پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنی بازوں میں اچھی طرح سے جکڑا اور تمام علم جو ہے آپ کے سینے میں منتقل کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے جو اللہ کی پہلی وحی بھیجی ہوئی تھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور آپ گھر آئے، آپ کانپ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام واقعہ سنایا، انہوں نے اپنے کزن کو بلایا جو کہ مہارت رکھتا تھا تورات انجیل میں، اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں ہیں، اور یہ وہی فرشتہ آیا جو باقی نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے چادر اڑائی انہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پورا اپنا قرآن پاک آپ تک پہنچایا، اور آپ نے پوری ایمانداری سے قرآن پاک تمام مسلمانوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے آخرت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب ہم نے قرآن پاک سے ہی ہدایت حاصل کرنی ہے۔ تو آپ یہ سب کچھ ایکسپلین کریں گے، اور تشریح کرنے کا جو آپ طریقہ کار اختیار کریں گے، اشعار لکھنے کے بعد آپ نے ہر لغت لکھنا ہے، اس میں آپ دونوں اشعار میں موجود میننگز جو ہیں وہ لکھیں گے۔ یہاں دوسرے شعر کے میننگز دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آپ مقام محمود اور بیت اقصیٰ یعنی مسجد اقصیٰ، ان دونوں کے میننگز لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو تشریح کرنی ہے اس میں سب سے پہلے طریقہ دیکھیں گے، حوالہ متن آپ کے پاس آ جاتا ہے، یعنی شاعر کا نام اور نظم کا نام آپ لکھیں گے۔ یہ بند جو ہے نظم نعت سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ نظم میں پوری میں جو کچھ بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور بت پرستی آپ نے ختم کی اور لوگوں کے دلوں سے نفرت ختم کی۔ اس ساری چیز کو آپ 6 لائنز میں بیان کریں گے۔ پوری نظم کو مرکزی خیال سمجھ لیں، 6 لائنز میں آپ بیان کر دیں گے۔ تشریح کے لیے آپ 12 لائنز کم از کم لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 12 لائنز آپ نے لکھنی ہے۔ اس میں آپ شب معراج کا واقعہ بھی لکھیں گے، اور دوسرا
وہی نازل ہونے کا واقعہ بھی لکھیں گے، تو 2 واقعات آپ لکھیں گے، 12 سے 15 لائنز آپ کی آرام سے ہو جائیں گی۔ حاصل کلام کے نعت پڑھ کر آپ کو کیا سبق حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ 6 لائنز کا لکھیں گے کہ نعت کو پڑھ کے ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، ہم نے تمام عمر آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے، اور تبھی ہماری زندگی کامیابی سے گزرے گی، اور آخرت بھی تبھی کامیاب ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے۔ آخر میں آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر لکھ دیں گے، آپ کے پاس اسی سبق میں نعت کے سائٹ پر گرین 3 شعر دیے گئے ہیں، آپ کوئی سا ایک شعر ان میں سے لکھ سکتے ہیں جو کہ ظفر علی خان کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ نے کاپیز پر کرنا ہے، اور جو طریقہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق تشریح کریں گے۔ شکریہ۔